لا أعرف الاسم يعني. Kalau di sini ألوانهم مختلفة. وهذه Kalau di sini قطع gimana? أشياء صغيرة. kalau di sini kata saya di sini banyak kali berbeda-beda, berwarna-warna. Jadi bingung saya milihnya. Banyak orang, ada yang merah, ada kuning. نعم. Nah, di sini لا أعرف له اسما ولكن nggak tahu namanya. Enggak tahu namanya. من مطبخ الأزهر الشريف لا أعرف اسمه. Dari dapur Al-Azhar. Dari dapur Al-Azhar makan tadi roti. Iya. Ada pisangnya. Isinya pisang. Roti isinya pisang, kemudian ada jahenya. Ada jahenya. في السحور. Ketika sahur. Kul ya Syekh, qasir faqat. قصير فقط. Laisa Oke, kan. qasir faqat. Coba dulu. Ana utarjum qalilan fa qalilan wa antum taqulu kasir. Masya Allah. Tapi seru dengar Syekh. Saya ngomong pakai bahasa Arab. Iya. Selama Ramadan saya di sana, saya Enggak. nggak pernah kurus. Gak pernah kurus. Malah makin gemuk di sana. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, Aspire to Inspire. Oke, kali ini kita di program A2OA Al-Azhar Asy-Syarif on air special Ramadan, Spirit of Ramadan. Oke. Kali ini kita udah kedatangan dua guest star. Tentunya guest star kita ini kece, sangat keren. Oke, langsung aja kita keperkenalkan guest star kita dari sini dulu nih. Siapa namanya? Boleh perkenalan dong? Ya, nama saya Adham Asparoni Nasution. Iya. Saya di sini mengajar pelajaran Islamik dan tahfiz. Oke, kemudian Tepat dulu. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. أرحب بكم من بودكاست الأزهر الشريف. أنا الشيخ أسامة محمد أبو ضيف مبعوث مصر والأزهر الشريف إلى دولة إندونيسيا وخصوصا إلى معهد الأزهر الشريف بسومطرة الشمالية. Oke, jadi saya kurang ngerti nih bahasa Arab nih. Jadi boleh dong Ustadz Adam ya? Ustadz Adam boleh dong terjemahin sedikit? Sekarang. Ya. Intinya saja ya. Iya, intinya aja. Saya mengatakan ya selamat datang di podcast ini. Kemudian beliau memperkenalkan diri. Nama beliau Syekh Usama Muhammad bin Abdul Ali. Beliau di sini sebagai duta Al-Azhar Asy-Syarif Mesir ke Indonesia ini, khususnya ke sekolah Al-Azhar Sumatera Utara. Berarti saya panggilnya Syekh ya, Syekh Osama Muhammad Abu Daif. Sebagai duta Al-Azhar Asy-Syarif. Asy-Syarif. Oke. Syekh, saya tanya Syekh dulu nih, Syekh kan Syekh dari Mesir. Udah berapa lama sih di Indonesia? Boleh di translate? Ya. Salam Ustaz Azai ilaikum. Kam muddah antum fi hadzal balad? طيب أولا المدة الرسمية للمبعوث في إندونيسيا هي 3 سنوات. أنا قضيت منها عامين في مالانج وهذا هو العام الثالث والأخير إن شاء الله في إندونيسيا. Ya. Waktu resmi atau masa yang resmi dari Al-Azhar Asy-Syarif mengatur bahwa 3 tahun di Indonesia. Ya. Kemudian beliau sudah 2 tahun di Jawa. 2 tahun di Jawa. Kemudian ini tahun ketiga di Indonesia ini, terakhir di Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini. Oh, berarti setelah selesai di Al-Azhar, Syekh bakal comeback Mesir. Iya. Oh, bakal kembali. Kemarin juga sudah cerita sama beliau. Beliau akan kembali ke Mesir pada bulan Juni kalau nggak salah. Ya. Di syahr Juni. Setelah 2 bulan. Ba'da syahran, setelah 2 bulan. Oh, gitu. Berarti ada lembaga yang mengatur sebagai duta ke Indonesia ya? Iya. Oh. Gitu. Lembaga Al-Azhar Asy-Syarif itu sendiri. Oh, gitu. Yang di Mesir. Yang di Mesir? Iya. Oh, gitu. Karena yang mengutus Syekh ke sini lembaga Al-Azhar itu sendiri. Lembaga Al-Azhar itu sendiri. Oh, gitu. Oke, kalau untuk lebih ke pekerjaannya sendiri tuh, maksudnya Syekh ini pekerjaannya apakah hanya sebagai duta? Contoh sebagai duta
di lembaga itu siap bakal ditempatkan kemana aja atau ada pekerjaan yang umum lainnya? salah Ustaz Azai. ماذا موظفكم أو عملكم في هذا المعهد الأزهر الشريف سوى نعم في هذا المعهد الأزهر الشريف؟ طيب البعثات الأزهرية الأزهر يرسل البعثات العلمية والدعوية إلى مختلف دول العالم، ليس إلى إندونيسيا فحسب، يعني الأزهر يرسل إلى شتى الدول في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا. نحن كان ممن وقع عليهم الاختيار لزيارة دولة إندونيسيا الحبيبة. عملنا فيها طبعا في المجال العلمي بصفة أكثر منصب على المجال العلمي التربية والتعليم، لذلك نحن هنا في المعاهد، وأيضا الجانب الدعوي موجود إن شاء الله. فالعمل يعني يجمع بين الأمرين، الجانب العلمي خصوصا والجانب الدعوي كلما أمكن، يعني في نطاق المجتمع الذي نحن نعيش فيه. Secara intinya beliau ke sini tuh diutus bukan hanya ke Indonesia saja. Maksudnya utusan Al-Azhar itu bukan diutus hanya terkhusus negara Indonesia saja, tapi ke berbagai negara, ke Afrika, ke Eropa dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian maksud atau tujuan diutusnya Duta Al-Azhar ini yaitu tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu. Dari sisi ilmunya menyebarkan ilmu Islam. Kemudian setelah itu untuk berdakwah, menyebarkan dakwah yang wasati, yang baik dari Al-Azhar Syarif sendiri. Oh gitu. Kalau untuk pekerjaannya sendiri berarti di sana mungkin sebagai guru ya? ماذا عملكم في مصر بعد في الأزهر الشريف في التدريس. Ya. mengajar di lembaga Al-Azhar juga. mengajar di lembaga. قلت لك يعني نحن الأزهر يرسل بعثات العلمية هذه تكون من أعضاء التدريس بالأزهر. وهناك البعثات الدعوية إذا كانت خاصة بالدعوة يكون من الوعاظ، من منطقة الوعظ الذي يعني هو عمله في الوعظ، يعني هذا يعني يأتي أيضا بصفة أو بمسحة دينية بحتة في مجال الدعوة. Lakin nahnu fi takhasus al-ilmi wa huwa at-tadris. Jadi ada yang dikhususkan untuk utusan untuk menyebarkan ilmu. Diutus ke ma'had-ma'had, ke pesantren-pesantren di Indonesia maupun negara lain. Dan ada juga dikhususkan untuk berdakwah. Jadi ada khusus untuk mengajarkan ilmu, kemudian ada dikhususkan untuk berdakwah. Seperti itu. Tapi saya sedikit heran. Ustadz Adam bisa bahasa Arab itu dari mana sih belajarnya? Atau hanya otodidak atau gimana? Saya sendiri belajar di pesantren. Pesantren Darul Arafah. Darul Arafah. Jadi ilmu bahasa Arabnya memang didapat dari pesantren Darul Arafah. Iya. Gitu. Setelah di Darul Arafah, Ustadz melanjut pendidikan kemana ya, Pak? Melanjutkan pendidikan langsung alhamdulillah ke Al-Azhar Syarif di Mesir. Ke Mesir. Pantes Ustadz Adam bahasa Arabnya sangat baik, bagus, fasih rupanya. Beliau juga bersekolah di Mesir. Itu kuliah atau gimana? Kuliah. Ya, selama kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kalau di Indonesia kan ada S1, S2. Kalau di sana ada juga. Ada juga. Ya. Ustadz Adam ngambil yang mana? Mengambil Fakultas Syariah Islamiyah. S1. S1. Ya. Gelarnya LC. Gelarnya LC. LC ya. Ya, lagi cemas. Lagi cemas. Jadi saya sedikit pengen ngulik ini. Pengalaman selama Ustadz Adam di Mesir itu gimana? Seru atau enggak? Alhamdulillah sangat seru. Sangat seru. Jadi mahasiswa di Mesir itu sangat seru. Sangat seru ya. Dan sangat bahagia sekali di sana. Bahagia? Iya. Di sana ikut program beasiswa atau mandiri? Ongkos ke sana ya bayar sendiri. Cuman ketika nanti sudah kuliah, kita mendapatkan nilai yang baik, bisa mengajukan beasiswa ke lembaga-lembaga yang memberikannya. Gitu. Saya dulu dapat alhamdulillah di tahun terakhirnya. Tahun terakhir? Ya. Beasiswa? Alhamdulillah. Selama 5 tahun? Tahun terakhir. Tahun terakhir dapat beasiswa. 1 tahun full. Di sana 1 bulan 500.000 kurang lebih. Berarti kalau di Indonesia ngekos, di sana sama, cuman menyewa. Menyewa. Ya. Di sana menyewa juga. Cuman di sana lebih menurut saya lebih
lebih nyaman lah menurut saya. Lebih luas rumahnya, lebih nyaman karena di apartemen kan. Oke, balik lagi ke Syekh. Syekh ini udah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun di Indonesia. Syekh, rindu nggak Mesir? Rindu nggak dengan Mesir? Antum الآن هنا سنتان. سأل أستاذ أزاي هل تشتاق إلى مصر أم لم تشتاق؟ أكيد طبعا كل يوم يعني Ya نحن pasti. Pasti rindu ya, pasti rindu ya. Nah, setiap hari. Setiap hari rindu. Berarti saya udah sangat merindukan Mesir. Apakah dalam kurun 2 tahun ini saya nggak pernah pulang ke Indonesia? هل عندما تثبت أو تسكن في هذا البلد بمدة سنتين ماذا؟ Selama 2 tahun di sini, apakah tidak pernah pulang ke Indonesia? هل ke Mesir? Astagfirullah. Iya, ke Mesir maksud saya. هل رجعتم أو هل ترجع إلى مصر مرة أو مرتين كيف؟ بالطبع نعم. أنا أرجع إلى مصر كل عام. نقضي هنا في إندونيسيا 10 أشهر 10 bulan. 10 bulan? نعم. العطلة إلى مصر شهرين. 2 bulan. 2 bulan. Ya, jadi setiap tahun beliau pulang selama 10 bulan di sini, habis itu pulang ke Mesirnya selama 2 bulan libur, habis itu balik lagi ke Balik sini. lagi ke Indonesia. Iya. Berarti saya bahasa Indonesia bisa juga. Saya bisa bahasa Indonesia ini. Sudah bisa sedikit. Sedikit. Oke, satu kalimat dalam bahasa Indonesia yang Syekh paling suka itu apa? Paling bahasa Indonesia yang paling dia sukai. Maksudnya kalimat gitu yang paling sering disebutkan misalnya. Al-kalimah allati tuhibbuha kalimah min Indonesia. الكلمة التي أحبها من إندونيسيا. نعم. طيب الكلمات كثيرة يعني هناك كلمة سوسو للحليب. Banyak yang disukai, banyak yang disukai kalimat yang disukai Syekh. كلمة سوسو هذا للحليب. سوسو. وكلمة مي للمكرونة. يا. نعم. أيام للدجاج. Ayam. ألفاظها يعني مختلطة يعني. gitu. أيام هنا في الإندونيسية بمعنى الدجاج. الدجاج. وأيام في الإنجليزية بمعنى أنا أكون. Nah, kalau ayam di Indonesia ayam. Kalau di bahasa Inggris beliau mengatakan saya. نعم. Ya kan? gitu. مثلها مي أيضا مي. هنا بمعنى Mi artinya di Indonesia Saya. pasta Mi. Kalau dalam bahasa Inggris Saya. Ya, kata ganti kan. Oh gitu. Masya Allah. Ya itu. Nah kita kan sekarang ini udah berada di bulan Ramadan ya kan. Ya. Tentunya pasti kita puasa. Nah kalau di Mesir itu namanya puasa juga nggak? Maksudnya kayak dalam bahasa Arabnya apa di Mesir? Ya. Mesir sendiri. نقول في إندونيسيا باللغة الإندونيسية فواسا. هل في مصر تقولون فواسا أم في اللغة الأخرى؟ بالطبع لا يعني ولكن نقول الكلمة يعني المماثلة وهي صائم أو صايم باللغة العامية. صايم هذا بالياء بمعنى بواسة، وصائم في اللغة الفصحى بمعنى بواسة أيضا. لكن في العامية نبدل الهمزة ياء يعني نقول صايم. Soim. نعم صايم. Berarti? Soim artinya puasa. Oh soim kalau soim bahasa Arabnya itu shoim. Soim. Oke, jadi kalau misalnya ada teman-teman mau ke Mesir dan pas ketepatan bulan Ramadan, jadi jangan di Mesir tuh bukan puasa, soim namanya, soim. Jadi Ustadz Adam artinya orang yang berpuasa. Oh gitu, artinya orang. Oh soim artinya orang yang berpuasa. Oh gitu. Nah, Ustadz Adam sendiri pernah nggak ngalami Ramadan di sana? Ya, alhamdulillah mengalami setiap tahun. Setiap tahun, ya, berarti nggak pernah pulang? Nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang selama 6 tahun. Melebihi Bang Toib. Bang Toib aja 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak pulang. Ustadz Adam 5 tahun ya? Ya, 5 anak rantau. 5 kali Ramadan, 5 kali 6 kali puasa, 6 kali lebaran nggak pulang-pulang, melebihi Bang Toib. Kenapa nggak pernah pulang? Apa nggak ada jadwal liburnya? Ada, jadwal liburnya panjang, jadwal libur musim panas itu sangat panjang. Cuman kembali lagi uang yang berbicara. Oh iya, jadi uang ya, untuk ongkos sendiri ya. Iya, kalaupun ada duit dari orang tua ya kita nggak mau menyusahkan orang tua juga kan. Iya benar. Mendingan di sana aja. Oh jadi tahankan saja. Selama puasa di sana, lebaran di sana, itu
seru nggak? Seru, sangat seru. Sangat seru. Kalau puasa. sangat Namun seru. Idul Fitri di sana sangat sunyi. Oh. Sunyi, beda di Indonesia. Di Indonesia Idul Fitri ramai. Di sana sunyi. Tapi kalau di sana Idul Adha ramai sekali. Kalau di sini Idul Adha sunyi, nggak terlalu ramai. Perbedaannya di situ. Oh gitu. Nah, kalau Syekh sendiri, kalau Ramadan di Mesir itu udah pasti lah, udah pernah ya. Nah, Syekh, apakah selama 2 tahun Syekh ngalami Ramadan di Indonesia? هل في مدة سنتين تصوم في إندونيسيا أم ترجع إلى مصر وتصوم هناك؟ لا بالطبع، أنا في إندونيسيا هنا رمضان قضيته مرتين كاملا، يعني أقضي رمضان كاملا في إندونيسيا وأفطر عيد الفطر هنا أيضا. العيد الذي أقضيه في مصر هو عيد الأضحى لأنه يوافق موعد عطلتي يعني في جولي. Jadi beliau mengatakan beliau selama 2 tahun di sini Idul Fitri ikut di sini. Puasanya juga. Oh, gitu. Dan di Mesirnya itu hanya Idul Adha-nya saja. Oh, Idul Adha. Idul Adha fakat يعني لأنه في موعد عطلتي. Karena itu berketepatan di hari liburnya Syekh Usama. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau di Mesir dan di Indonesia selama bulan Ramadan tentu banyak perbedaan. Nah, kalau di bulan Ramadan ini perbedaan yang signifikan di Mesir antara di Indonesia itu seperti apa? Gimana? Puasa di sana itu gimana dan puasa di Indonesia menurut saya itu gimana? ما الفرق بين رمضان في مصر وفي إندونيسيا يا شيخ أسامة؟ طيب إذا تحدثنا يعني أولا عن الجوانب المشتركة بين إندونيسيا ومصر كدولتين إسلاميتين، فالجانب العبادة والجانب الروحانيات أظنه واحد، يعني المسلمون هنا في إندونيسيا وفي مصر يعني مساجدهم تتزين يعني استقبالا لهذا الشهر الكريم وتكون عامرة بالمصلين في جميع الفرائض. Jadi beliau mengatakan perbedaannya yaitu Ramadan di Mesir sama Indonesia sama-sama negara Muslim ya. Ketika Ramadan sama-sama menyiapkan masjid dan menyiapkan segala apapun yang terbaik kepada jamaah selama puasa Ramadan. Oh, gitu. طيب هذا الجانب العبادة والجانب الروحاني يعني المساجد عامرة في جميع الفرائض وصلاة التراويح ما شاء الله يعني هي المظهر الديني الشائع في هذا الشهر يعني للبلدين أو للبلاد الإسلامية عامة يعني. Ya, sholat tarawih, beliau mengatakan sholat tarawih ya termasuk syiar agama Islam itu sendiri selama Ramadan. طيب ما اختلاف عدد الركعات يعني بين من يصلي 12 ركعة وبين من يصلي يعني 21 ركعة. Ya, tidak ada perbedaan siapa yang sholat 11 rakaat dan 23 rakaat gitu. طيب أما الاختلاف Adapun perbedaannya الاختلاف بين البلدين يعني في مصر يعني هناك يعني كما نقول تقليد يعني أو من المظهر الخاص بمصر يعني في الطعام وفي الزينة. Jadi perbedaannya antara dua negaranya itu azina hiasan. Oh, azina hiasan ketika Ramadan itu sendiri. Nah, ketika Ramadan di Indonesia sama Mesir, perbedaannya itu ketika di Mesir Ramadan, itu perbedaannya di hiasan. Di Mesir itu ketika Ramadan masyarakat Mesir sangat antusias dengan kedatangannya Ramadan. Mereka menghiasi depan rumah mereka sendiri. Oh, gitu. طيب يعني الشوارع في مصر تتزين يعني باللافتات المضيئة والشعارات هذه. Ya, jalan-jalan di jalan raya di Mesir itu dihiasi dengan lampu-lampu. والمظهر الخصوصي وهو الفانوس. فانوس رمضان. Dan yang paling khusus itu ada lampu-lampu lentera yang disebut dengan fanus. فانوس هذا يعني ليس فقط يعني ليضيء البيت أو يعلق، يعني يشتريه الأطفال يعني كلعبة توي ليلعبوا به يعني في رمضان، يعني يصدر أضواء ويصدر أصواتا يعني فيها
أغاني ترحيبية برمضان يعني. Ya, jadi anak-anak juga bergembira dengan fanus ini. Oh. Iya, mereka nanti menggantungkannya, ada suaranya, ada suaranya, ada hiasannya, ada lampu-lampunya begitu. Oh, seperti itu. Oke, dari apa yang dikatakan Syekh, Ustadz kan di Mesir juga. Menemukan hal yang dikatakan Syekh nggak? Menemukan. Sangat berarti, menemukan sangat ya, menemukan. karena Berarti memang seperti itu ya. Iya. Kan Ustadz di Mesir, apakah letaknya sama dengan beliau? Syekh sama? Domisilinya. Domisilinya maksudnya. Kalau saya sendiri domisilinya di Kairo. Kairo. Ya, wantum aina taskun? أنا أسكن في سوهاج. Fi Suhaz. Suhaj. Ayatu muhafazah. هي محافظة اسمها سوهاج. Muhafazatu Suhaj. Suhaj. Provinsi Suhaj. تبعد عن مصر حوالي يعني 600 كيلو. 60 kilo min Qahira. ليس نقول 600 600. Oh 600. 600 kilo. 600 kilo ya. Ya Allah, jauh itu sangat jauh ya, sangat jauh. 600 kilo. 600 كيلو يعني ممكن يعني بالقطار 8 ساعات بالقطار. Ya, kalau dengan kereta api 8 jam. Oh 8 jam. Oke. Nah, kalau dari segi durasi nih, durasi waktu selama berpuasa di Mesir itu berapa lama puasanya? في مصر كم ساعة نصوم هناك؟ أعتقد يعني ممكن 14 ساعة ونصف. Ya, selama 14 jam. 14 jam. Sangat lama. Sangat lama. Iya, saya sangat mengalami itu. Sangat. Musim panas bukannya lama 14 jam. تختلف كل عام لأن عندنا نحن المواسم 4 يعني ورمضان يتنقل يعني مرة يأتي في الصيف مرة يأتي في الربيع مرة يأتي في الشتاء. Tiap tahun berbeda-beda. Oh, tiap tahun berbeda-beda. Karena di sana itu ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim semi. Musim semi. Ya, kan Ramadan itu kan lama-lama kelamaan makin cepat kan. Iya, benar. Yang dulunya di Oktober nanti menjadi sekarang udah April. Nah, kalau di Mesir bulan April itu bulan musim semi. Musim semi. Sampai nanti ketika bulan lama kelamaan bulan Desember itu musim dingin. Musim dingin. Iya. Oh, gitu. Berarti ada 4 musim di sana ya? Iya. Musim. Berarti kalau di Indonesia kan kurang lebih 12 jam ya puasa. Kalau di Mesir berarti tadi 14 jam. Selisih 2 jam gitu. Di sana untuk cuaca sendiri tadi Ustadz katakan sangat panas ya. Iya, berarti panas ya. Puasa di Mesir sangat penuh cobaan gak sih? Udah mohon maaf udah cuaca juga panas, puasanya juga lama. Itu cobaan berat gak? Ya, sangat berbeda dari di Indonesia. Oh itu ya. Ya, panas, dinding rumah panas, lantai panas, kipas nggak cukup. Kecuali pakai AC. Oh gitu. Kalau untuk Ustadz Adam sendiri tuh letak daerahnya itu di kotanya atau kayak di misalnya bagian ada nggak pedesaan di sana gitu? Ada pedesaan. Kalau Ustadz letaknya di Kairo di kotanya. Di kotanya. Ya. Kalau Syekh letaknya di mana? Di kota atau di desa? أنا تسكن في مدينة سوهاج أو في قرية؟ لا في عندنا نحن نسمي المحافظة وهناك المركز وهناك القرية. Ada namanya provinsi, kemudian markaz, محافظة ومركز والقرية dan desa. Oh, ada desa. provinsi, markaz, desa. Markas ini mungkin markas muslah kota yang kota. Ya, markas kota. Saya di kotanya berarti. Antum aina? Kota. Di kota. Oh, di kota juga. Berarti ya sangat ramai ya. Oke, untuk hal yang paling dirindukan nih Ramadan di Mesir itu sih apa sih? Hal yang paling dirindukan selama Ramadan di Mesir. Hal yang paling dirindukan. Kalau dari Ustadz Adam apa? Bulan Ramadan. Iya, pas bulan Ramadannya. Hal yang paling dirindukan di Mesir atau di Indonesia? Di Mesir. Di Mesir. Nah, selama waktu di Mesir. Hal yang paling dirindukan masa-masa berbuka di sana. Masa-masa berbuka? Masa-masa berbuka, terkhususnya puasa, terkhususnya berbuka. Terkhususnya berbuka karena ketika berbuka itu selama di sana tidak pernah keluar sepersen pun uang selama Ramadan itu. Kok bisa? Karena orang di sana itu sangat baik. Sangat baik. Iya.
orang di sana itu banyak orang-orang yang muhsinin, orang yang baik memberikan bukaan kepada orang-orang sekitar, baik yang orang Mesir sendiri sama orang yang pendatang wafidin. Gitu. Ya, terkhususnya orang mahasiswa, mereka sangat menyukai mahasiswa. Sangat menyukai Ya, mahasiswa. terkhususnya mahasiswa Indonesia juga. Oh gitu. Jadi selama puasa, jadi Ustadz Adam mungkin di kos nunggu berbuka terus ada yang ngantar gitu. Tidak, mencari sendiri. Oh mencari sendiri, artinya mencari sendiri. Maksudnya sudah ada tempat yang Di tempat-tempat iya. untuk makanan gratis. Ya, nanti kita mendatangi, Terus, antri, dikasih. Oh gitu. Selama Ramadan saya di sana, saya nggak pernah kurus. Gak pernah kurus. Malah makin gemuk di sana. Makanannya Di sini enak-enak. makin kurus. Di sini makin Iya. kurus. Di Mesir tidak. Iya. Kalau berpuasa kan makin kurus kan. Iya. Alhamdulillah selama Ramadan di sana Makin gemuk. Alhamdulillah. Kalau saya sendiri hal yang paling dirindukan Ramadan di Mesir. ماذا تشتاق في رمضان عندكم في مصر؟ طيب اولا انا قبل ان اوضح يعني هذا السؤال، انا قضيت رمضان في اندونيسيا هذا العام الثالث. في مالانج اظن كان الصوم عدد ساعاته اقل من هنا. Beliau kan sudah 3 tahun di sini. Beliau menyangka di Malang itu kam? يعني كنا lebih sedikit dari sini. Kam? ساعة في الخامسة والنصف المغرب يعني. Beliau menyangka jam 5.30 itu sudah berbuka. نعم الذي لاحظته يعني أوقات الصلاة هنا تختلف يعني في مالانج تقل عن ميدان ساعة. Jadi beliau bilang di Indonesia ini berbeda berbukanya, di Malang sama di sini. Di sini. Oh. Duluan di Malang. نعم مالانج تقل عن ميدان ساعة وتقل عن جاكرتا ساعة. Ya, berbeda 1 jam. Setengah jam. Di Malang sama sini. يعني لو المغرب في مالانج 5 والنصف، في جاكرتا 6 في ميدان 6 والنصف 5 دقائق هكذا يعني. Jadi perbedaannya beliau mengatakan beda-beda setengah jam. Di Malang Maghrib itu berbuka itu jam 5.30. Gitu. Di Jakarta jam 18, jam 6. Di Medan jam setengah 7. Ya, jadi beda-beda setengah jam. Beda-beda. Oke. Nah, يعني أما النقطة الثانية وهي يعني الاشتياق يعني هذا يعني أمر يعني مفروغ منه، يعني نحن نصبر عليه، ولكن يعني الأهل دائما يعني على البال، ونحن يعني في اشتياق إليهم كل يوم، يعني الزوجة والأبناء. Jadi beliau yang rindukan itu ya keluarga itu sendiri. Oh, keluarga. Ya, selama di sini selama Ramadan pun juga. Oh, berarti selama bulan Ramadan yang paling dirindukan saya selama bulan Ramadan adalah keluarga. Keluarga seperti istri, anak, orang tua gitu. Oh, saya udah beristri. Sudah. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya udah beristri. Antum mutazawij am? نعم أنا متزوج منذ 5 سنوات. Sudah menikah selama 5 tahun. 5 tahun. 2017. 2017. Dari 2017. Dari 2017 hingga sekarang. Alhamdulillah. Oke. Berarti itu yang sangat dirindukan. Nah, di Indonesia kan banyak, kalau selama Ramadan ini banyak hal-hal unik yang bisa kita temukan ya. Misalnya pada saat sebelum berbuka orang pada umumnya nih ya jualan takjil. Kalau di Mesir ada nggak takjil? في إندونيسيا هناك شيء عجيب. هل تجد في هذا البلد شيء عجيب مثلا عندما نفطر عند المغرب هناك شيء أو من الأطعمة نسميها تأجيل. يعني الأطعمة عند الفطور. هل وجدتم شيء عجيب في هذا البلد؟ ماذا تعني بكلمة عجيب؟ يعني مثلا جميل يعني جميل أو لذيذ من الأطعمة. والله هنا يعني المميز، يعني أنا أوضح لك في ناحية الطعام. يعني في مصر المميز للمشروبات، وأنت يعني قد جربت هذا. هناك يعني نقول قمر الدين والعرقسوس كمشروب مميز في رمضان، والوجبة الفول في السحور، هذا في الطعام شيء مميز. Yang paling mantap kata beliau itu
berbuka dengan Lexus. Erksus. Erexus. Erectus. Erksus. ماذا؟ Erksus. Airkus. عرق اسمه هكذا يعني وقمر الدين مشروب وقمر الدين قمر الدين. Komar. يصنع من المشمش Kayak nama orang. namanya Komarudin. Dan beliau bilang تمر هندي tamur hindi. هكذا Oh, tamr. Ya, Itu saya juga udah minum. makanan seperti apa? Minuman. Oh, minuman seperti apa? Sirup. Kalau di Indonesia sirup. Tamar hindi ya kayak sirup gitu. Kayak Cuman sirup. tamar hindi ini ya dari bunga rosella kalau nggak salah, atau dari kurma, mungkin dari Oh, gitu. kurma dari India. نعم وموجود هنا أيضا أنا Oh, gitu. Dan beliau bilang ketika sahur itu wajib makan full. فول في السحر Full, habis sahur wajib makan full. Full. Itu makan full itu kacang yang digiling. Oh, itu wajib. Ya wajib. Tapi bukan kacang seperti Indonesia, ada kacang khusus di Kacang sana bener. yang digiling dan itu udah lembek. Habis itu sebelum digiling direbus, habis itu digiling. Nah, itu dimakan pakai roti gandum. Bila aisyah بالخبز نعم bil khubz, pakai aish. Pakai. Iya. Oh, أما في إندونيسيا فالشراب الملون يعني هو الذي يجذب أنا لا أعرف الاسم يعني Kalau di لكن sini ألوانه مختلفة وهذه Kalau di sini gimana? أشياء صغيرة Kalau di sini kata saya di sini banyak kali berbeda-beda, berwarna-warna. Jadi bingung saya milihnya. Banyak orang ada yang merah, ada kuning. نعم Nah, di sini لا أعرف له اسما nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Jadi saya selama di Indonesia selama Ramadan nggak tahu tuh nama takjil atau sirup gitu, nggak tahu, kayak es buah nggak tahu. هل تعرف الشوربة ماذا؟ Sirup, es شوربة buah, سيروب es buah es buah. هذا من عرفت؟ أين تصنع؟ من مثلا من برتقال يعني عشير قبل برتقال. أيام أنا شربت شراب غريب هنا يعني أول مرة أشربه يعني في إندونيسيا وهذا عامي الثالث يعني كان فيه قطع الموز وهو مشروب دافئ وبداخله قطع موز وبطاطا أظن وطعمه لذيذ ولكن لم أعرفه أو لم أعرف Jadi beliau اسمه pernah حتى الآن makan من إندونيسيا potongan dari roti gitu yang isinya pisang. لونه مثل الحليب ها. من الداخل كأنه حليب warna susu. كأنه حليب وبداخله الموز وأشياء أخرى يعني قطع Ya, طعمه لذيذ kayak susu, dalamnya مع جاهز pisang, مع jahe, مسحب جاهز زنجبيل tapi nggak tahu namanya apa. مختلط هكذا يعني من مطبخ الازهر الشيء لا اعرف اسمه Dari dapur Al-Azhar. Dari dapur Al-Azhar makan tadi roti. Iya. Ada pisangnya. Isinya pisang. Roti isinya pisang, kemudian ada jahenya. Ada jahenya. في السحور Ketika sahur. Iya. Oh, ketika sahur saya selalu makan itu. Yang roti tadi selalu atau jarang? هل تأكل دائما أم مرة فقط في ماذا في السحور أكلتم هذا؟ هذا مره واحده جاءني مره واحده Oh, sekalian. Oh, jadi saya heran ya لم makan يأتي makanan إلا مره malam. واحده Dari dapur Al-Azhar. Dari dapur Al-Azhar saya dapat. طعمه جميل ولكن اردت ان اعرف اسمه Ya, bentuknya bagus tapi nggak tahu namanya. Oh, gitu. Apakah itu enak? Apakah itu delicious? What is that delicious? هل الطعام الذي أكلتم لذيذ أم غير لذيذ؟ نعم جيد نعم. لذيذ Baik, toyib. Lumayan kan? Lumayan, alhamdulillah. Oke, kalau Ustadz Adam nih, sahurnya itu bagaimana? Masak sendiri waktu selama di Mesir? Kami di sana kan karena ngekos kan, jadi Iya. satu kos misalnya 7 orang, jadi kami buat piket memasak. Oh, bikin memasak. Artinya masak sendiri ya? Piket memasak, jadi setiap 7 orang itu satu hari satu orang. Oh. Masak nanti ketika setelah sholat taraweh. Oh, masak. Nah, setelah sholat taraweh nanti masak, habis itu ketika sahur tinggal makan. Oke, oh jadi seperti itu ya. Jadi ada yang piket, kemudian masak lauk, masaknya siap taraweh, kemudian sahur tinggal makan. Iya. Kalau untuk durasi sahurnya itu jam berapa? sahurnya kami jam 3 karena Oh, jam 3. Sebelum jam 3 karena jam 3 di sana sudah subuh. Jadi kami setelah sholat taraweh jam 10 paling lama, kalau yang lama sholat tarawihnya lama jam 12 sampai jam 12 ada sholat tarawih 23 rakaat di Masjid Al-Azhar. Setelah itu nyampe rumah udah 3 jam lagi udah mau sahur. Oh, gitu. Boleh sahur sendiri ya. Oh, gitu. Tadi ada sedikit ngomongin sholat tarawih. Nah, kalau sholat tarawih ini kan beragam.
bermacam. Nah, kalau di Indonesia sholat tarawih itu umumnya ada yang seperti ini. Ada Bilalnya ya, yang kayak Subhanal Malikil Ma'bud. Nah, saya pengen tahu nih, di Mesir ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ada sholat tarawih. موجود نعم في بعض المساجد والزوايا الصغيرة يعني مثل هذه الطقوس يعني بعد أن ننتهي من صلاة العشاء ونختم الصلاة يعني ونصلي النافلة يعني يتلون بعض الترانيم يعني من طرق الصوفية يعني هذا يعني أهل الصوف يعني مذهب الصوفي يعني يتلون مثل هذا يعني الأدعية يعني كنا نتلوها يعني عندما كنا صغار. أنا أذكر مثل هذا يعني الذي يذكر الآن في Masjid Muhammad Al-Adiyah. Masyaallah. Jadi beliau bilang di Mesir sebagian masjid ada. Ada yang menapaskan sama. Dari orang-orang yang sufi itu ada. Gitu. Ada juga. Zikir, tasbih. Zikru asma'i kulli khalifah qabla yani. Ya, nama-nama khalifah sebelum sholat ada. Ada juga berarti. ربما في الأزهر يعني غير موجود يعني المساجد الرسمية ربما يعني الإمام التابع لوزارة الأوقاف يعني ربما يعني يقصر هذا يعني. Jadi beliau mengatakan mungkin karena di Kairo itu yang pusatnya Al-Azhar nggak ada diatur ya. Gitu. Mungkin ada yang beliau mengatakan ada itu mungkin di provinsi lain. Makanya saya pun nggak tahu kan. Karena selama di Kairo memang nggak ada. Memang nggak ada ya Ustaz Adam, memang nggak ada gitu. Jadi gitu. Oke. Sebelum bulan Ramadan nih, kita ngebahas hal unik ya. Kalau di Indonesia tadi kayak ada yang jualan takjil beragam. Kemudian kalau di sana tadi juga ada jualan takjil juga, nggak ada ya? هل هناك في مصر بيع ماذا اسمه الأطعمة عند الفطور؟ بيع بمعنى ماذا يعني؟ الأطعمة خصوصا لكم عند الإفطار. يعني في مصر نعم في مصر هناك يعني ما يسمى بمائدة الرحمن. Di sana ada namanya Maidatur Rahman. يعني هذا ليس مقصور على الأغنياء فقط يعني كل إنسان يعني يحاول يعني أن يسعى ويأخذ ثواب إفطار صائم يعني. فالبعض يعني يجهز الموائد الكبيرة التي يعني فيها جميع أنواع الطعام والذي يعني يكون متأخرا أو ليس عنده القدرة على الإفطار يأتي لمثل هذه الأماكن ويأكل أو المغترب. Ya, di sana itu ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman ini tempat makanan yang disiapkan oleh orang-orang baik di sana. Gitu. Nah, jadi itu bukan khusus untuk orang-orang kaya saja, tapi semua kalangan dari bawah sampai atas. Jadi secara gratis ya. Jadi orang-orang sana itu misalnya orang-orang yang kaya di sana itu menyiapkan bukaan. Di jalan-jalan namanya Maidatur Rahman disiapkan. Siapa yang mau buka di sana silakan datang ya. Gitu. Jadi ربما يعني يعني إن شاء الله يعني ما يدل على الترابط يعني الذي يعني يجهز هذا ربما ليس من المسلمين قد يكون مسيحيا يعني وما شاء الله يعني يشتري الطعام ويحضر الطهاة ليجهزون مثل هذا ويدعو المسلمين يعني من جيرانه ليأكلوا. Jadi beliau mengatakan yang memberikan makanan ini yang bentuk meja makan ini di jalan raya ini yang menyiapkan bukan hanya orang muslim saja, tapi orang non muslim juga memberikan bukaan makanan ke orang-orang muslim di sana. Iya. Sangat solidaritas ya di sana ya. على الطريق السريع الطل هذا قد يخرج البعض من بيوتهم يعني يجهزون العصير والتمور ويوقفون السيارات يعني التي يعني تأتي من مكان إلى مكان يعني أحدهم يعني في عمل ويعود مثلا أو من سفر يعني المهم الذين يقودون السيارات يأتي أصحاب البيوت يخرجون ويوقفون السيارة في وقت المغرب ويقدمون له الشراب والتمر يعني ليفطر في طريقه يعني. Jadi beliau mengatakan juga di sana ada juga memang orang baik ya memberikan bukaan kepada orang-orang yang berkendaraan. Jadi mereka datang ke jalan raya itu kan atau ke di bawah tol gitu yang ada orang yang berkendara ke mobil dan sebagainya. Mereka memberhentikan kendaraan kemudian memberikan bukaan kepada mereka. Jadi orang-orang tinggal di sekitar jalan itu memberikan bukaan ke orang yang berkendara di sana.
Oh jadi gitu guys, kalau kalian mau mau gemuk puasanya itu di Mesir ya kan ya kan? Karena di sana makanan tuh gratis, mau berbuka puasa gratis karena Ustadz Adam sendiri tadi bilang selama Ramadan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berbuka puasa dan beliau mengatakan selama puasa di Mesir semakin gemuk, tetapi puasa di Indonesia semakin kurus. Iya. Kurus ya? Wah jadi seperti itu. Nah kalau di Indonesia kan banyak nih anak-anak menyambut bulan puasa itu kayak beragam ya. Ada yang sering kita temukan umumnya main petasan. Tahu petasan kan Ustaz Adam? Mercon. Ya. Kalau bahasa Medan mercon. Di sana ada juga yang seperti itu. Anak-anaknya gitu. Karena anak-anak di Indonesia kan kebanyakan kayak gitu. Kalau di Mesir ada juga. Main petasan juga ada juga, apalagi nanti lebaran juga. Oh, sebelum lebaran pun ada. Sebelum lebaran juga ada main petasan. Ketika nanti ada perayaan yang lain ada juga. Orang nikah pun nanti ada petasan malam-malam. Biasanya ada juga. Oke. Nah, sangat seru ya cerita-cerita dari Ustadz Adam dan Syekh Osama. Oke. Nah kita kan sudah mau mendekati 10 akhir di bulan Ramadan. Tentunya kita akan menemukan atau menghadapi malam yang baik. Karena di Al-Quran kan ada tersebut ada satu malam yang baik dari antara 1000 malam. Betul. Yaitu malam Lailatul Qadar. Nah oke, saya mau tanya tips dan trik supaya kita siap nih untuk menghadapi malam Lailatul Qadar. Oke. ماذا الخطوات التي نفعلها لكي نجد حلاوة من ليلة القدر؟ طيب المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما أخبر يعني أصحابه في الحديث يعني عندما قال لعبد الله بن أنيس عندما كان يسأله يعني عن موعد ليلة القدر يعني فقال لو علم الناس بها لتركوا الصلاة إلا هذه الليلة. Ya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi tentang Lailatul Qadar, beliau menjawab kalau orang-orang mengetahui Lailatul Qadar ini, orang-orang akan meninggalkan maksiat. Meninggalkan salat kecuali di malam hari. Maksudnya المقصود أن المسلم في هذه العشر الأخيرة من رمضان وهي التي أقسم بها المولى عز وجل في قوله والفجر وليال عشر وهي الأيام يعني الفاضلة التي فيها نزل القرآن خصوصا في ليلة القدر كما قال المولى عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إن أنزلناه في ليلة مباركة هكذا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الاجتهاد قدر الإمكان في العشر كلها لا يخص ليلة بعينها بصلاة أو بذكر بل كل الليالي تكون محط همة من المسلم ومحط اجتهاد حتى يقدر الله عز وجل له أن يكون له شرف الحصول على أجر هذه الليلة المباركة وهي خير من 1000 شهر يعني عبادة ما يزيد عن 80 عام في ليلة واحدة. Ya, beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini malam yang sangat baik. Jadi lupa nanti banyak kali kan. Anak pikir apa? Kok itu? Banyak kali bilang sih. Banyak yang bilang sih. Iya. Marah. Kul ya Syekh. Qasir faqat. Laisa kat. Oke, cut. Qasir faqat. Ana utarjum qalilan wa antum taqul kasir. Masya Allah. Tapi seru dengar Syekh. Saya ngomong pakai bahasa Arab. Iya. Ada benernya makanya lupa. Mana yang putih? Ustaz apa? Ustaz Adam kayak terhipnotis gitu. Karena saya mencerna perkataannya kan. Iya. Jadi oke, enggak apa-apa. أولا النبي صلى الله عليه وسلم حث المؤمنين في هذه الأيام العشر الأخيرة من رمضان أن يجتهدوا قدر استطاعتهم. Jadi beliau mengatakan Nabi SAW menganjurkan orang-orang Muslim untuk
ijtihad bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. نعم Semampu mungkin. نعم ولذلك لما سأله الصحابي عبد الله بن أنيس عن هذه الليلة قال لو علم الناس بها يعني لو علموا أي ليلة من العشر الأواخر هي ليلة القدر لتركوا الصلاة إلا هذه الليلة يعني تركوا العبادة والاجتهاد وفقط خصصوا جهدهم وطاقتهم لهذه الليلة. Jadi beliau mengatakan kalau manusia mengetahui kemudian Lailatul Qadar ini, mereka akan meninggalkan seluruh sholat kecuali di malam ini. Oh gitu. طيب لذلك المسلم يعني يحرص على الصلاة في جماعة وصلاة التراويح وصلاة التهجد وختم القرآن ما استطاع قراءة ما تيسر له يعني أو ما استطاع في هذه الليلة يحدد لها وردا يعني ويدعو الله عز وجل يعني كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا هكذا يعني. Jadi oleh karena itu beliau mengatakan oleh karena itu muslim bersungguh-sungguh di malam ini sholat malam, sholat fardu, sholat tahajud supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Oh gitu. Taib. Oh, taib. Kalau dari Ustadz Adam sendiri tuh tips dan triknya doang gimana? Sejujurnya saya nggak tahu saya sudah dapat Lailatul Qadar selama hidup 26 tahun. Oh nggak tahu ya? Nggak tahu. Cuman ada dong tips dan trik. Maksudnya kayak yang Ustadz lakukan gitu. Kalau dari pribadi saya sendiri supaya mendapatkan Lailatul Qadar itu intinya kita selama Ramadan itu terkhususnya setengah Ramadan 15 Ramadan terakhir dari pribadi saya sendiri menurut saya kita harus istiqomah. Ya, istiqomah dalam puasa, dalam beribadah ketika bulan Ramadan ini istiqomah. Mau di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari sampai ketika tidur juga. Jadi istiqomah. Jadi kalau misalnya kita sudah istiqomah dalam 15 terakhir Ramadan ini, tentu kalaupun misalnya Lailatul Qadar itu misalnya di tanggal 17 atau tanggal 25, kita kan nggak tahu kan. Tapi karena kita sudah istiqomah dalam 15 ini, alhamdulillah kan kita insyaallah dapat kan. Cuman kalau kita nggak istiqomah, kita nggak tahu dapat. Nggak tahu. Misalnya hari ini kita beribadah semangat, besok kendor, kita nggak dapat kan. Ya, intinya menurut saya istiqomah. Ya, oke, seperti itu. Oke, kalau dari Syekh sendiri tadi bersungguh-sungguh tetap laksanakan sholat fardunya, kemudian tahajudnya gitu, dan bersungguh-sungguh. Kalau dari Ustadz Adam istiqomah. Oke, udah panjang banget sih kita udah ngobrol dari tadi. Kita udah tahu keseruan puasa di Mesir, puasa di Indonesia, perbedaan puasa di Mesir dan perbedaan puasa di Indonesia. Sangat seru ya. Boleh dong untuk Syekh Osama berikan closing statement untuk penonton kita. هل يمكن لو سمح أعطينا القول أو الكلام الأخير في آخر هذه البودكاست. أوكي. الكلمة الأخيرة يعني وليس الأخيرة يعني أولا يعني أنا شرفت بوجودي معكم أستاذ أدهم أستاذ أزاي والأستاذة ربيع يعني ديريكتور أستاذ ربيع. طيب يعني وبالعموم يعني كما يعني في العام الماضي وفي العام الذي قبله يعني أجواء رمضان في إندونيسيا أنا لم أشعر بها يعني بسبب يعني قيود كورونا. نعم، لكن حقيقة الأمر يعني هذا أول رمضان يعني أشعر فيه بالأجواء الاجتماعية كالتي في مصر يعني صحبة الناس ومساجد الممتلئة. Jadi beliau mengatakan pertama beliau sudah mengenalkan diri beliau ke kita semua, ke antum. Kemudian beliau mengatakan selama Ramadan di sini sudah 3 tahun, baru di tahun inilah beliau merasakan Ramadan dengan konsep yang berbeda. Bukan. Dengan maksudnya dengan biasanya, seperti dengan normalnya. Dengan kebiasaan yang berbeda. Seperti gitu. Di Mesir, karena kan kata beliau 2 tahun terakhir kan corona. Jadi Ramadan yang 2 tahun terakhir sama tahun ini berbeda. Jadi belum bebas. Maksud beliau tahun ini Ramadan yang seperti normalnya gitu. Sebelum corona gitu. Oh iya. Oke.
ليس في الشارع فقط يا أستاذ أدهم، يعني هنا في معهد الأزهر الشريف ما شاء الله يعني الأجواء التي يهيئها أسرة المعهد، إقامة السوق ومشاركة الطلبة في بيع الطعام والإفطار مع الجميع والطقوس في الصلوات، كل هذه الجو يعني ما شاء الله يعني قرب إلي الحالة القديمة التي كنت أعيشها في مصر يعني. فلا في هذا العام لا أجد فرقا كبيرا يعني بين رمضان في إندونيسيا ورمضان في مصر. Nah, jadi beliau mengatakan bukan hanya di Indonesia, terkhususnya di Al-Azhar ini juga beliau merasakan Ramadan yang ramai, antusias di sini, anak-anak ada Ramadan Fair jualan, ketika tarawih anak-anak semangat sholat. Jadi beliau merasakan Ramadan di sini itu seperti Ramadan di Mesir. karena mungkin karena kata beliau karena sudah normal gitu. أسأل الله عز وجل يعني أن يبارك في جهد القائمين على هذه المؤسسة الكريمة مؤسسة الأزهر الشريف، وأن يعني يحفظ جهودهم ويعني يبارك في ذرياتهم، وأن يعني يرزقنا والمسلمين والسامعين جميعا قيام ليلة القدر وألا يحرمنا أجرها إن شاء الله. Nah, beliau mengatakan semoga yayasan ini diberikan keberkahan, kemudian keluarganya dan keturunan-keturunannya, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau mengatakan semoga kita terkhususnya juga para pendengar untuk mudah-mudahan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Syekh Osama menganggap Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini sama seperti rumah, karena tadi beliau mengatakan di Mesir, Ramadan di Mesir dengan Ramadan selama di Al-Azhar, terkhususnya di Al-Azhar itu sama ya tadi. Ya. Gitu. Jadi beliau menganggap Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara ini sebagai rumahnya Syekh Osama, gitu. Seperti itu ya. Ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, guys, para penonton setia podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus podcast Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara, karena kita bakal ngundang guest-guestar yang super kece lainnya. Oke, sekian podcast kali ini. Saya selaku host Ajay Alamja, kemudian Ustadz Adam dan Syekh Osama. Jika ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenaan, kami mohon maaf kepada penonton setia Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Oke, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah.